بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ڈیئر ویورز، آپ کے فیورٹ معلوماتی چینل میٹل لائف پرابلم سے آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ آج میں جو ویڈیو آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں یہ فلی ریکویسٹڈ ہے۔ ایک بہن نے انڈیا سے کال کر کے پوچھا تھا کہ اگر کوئی شخص فون پر اپنی لور کے ساتھ، اپنی گرل فرینڈ کے ساتھ باتیں کرتے ہوئے اسے کہہ دے کہ میں تم سے نکاح کرتا ہوں اور وہ اسے قبول کر لے تو کیا نکاح ہو جاتا ہے؟ اور اسی طرح میری ایک اور بہن نے سوال کیا تھا کہ انڈیا کے اندر جو جاب ایکٹ یا جاب کوڈ مودی سرکار کی طرف سے نافذ کیا گیا ہے اس میں ایک شرط یہ رکھی گئی ہے کہ اگر کسی سرکاری ملازم کی 2 شادیاں ہوں اور وہ باقاعدہ پہلی بیوی سے اجازت نامہ داخل نہ کرائے تو اس کی جاب ختم ہو سکتی ہے۔ کیا ایسی صورت کے اندر کہ نکاح کا زیادہ لوگوں کو پتہ نہ چلے، بس میاں اور بیوی آپس میں دوسری شادی کر لیں تو کیا نکاح ہو جائے گا؟ اور انہوں نے اس کی کیفیت یہ بیان کی تھی کہ جو لڑکی ہے وہ کافی کمزور حالت میں ہے، یعنی فنانشلی اس کی بہت زیادہ کمزور حالت ہے، اور جو دوسرا لڑکا ہے وہ سرکاری ملازم ہے اور پہلے سے شادی شدہ ہے، 2 بچوں کا باپ ہے۔ وہ یہ نہیں چاہتے کہ لوگوں کو پتہ چلے کہ ہم نے نکاح کر لیا، کیونکہ بعد میں اس کی بیوی کی طرف سے بہت واویلا کھڑا کیا جا سکتا ہے یا پھر سرکاری طور پر بہت بڑا ہنگامہ کھڑا ہو سکتا ہے اور لڑکا اپنی جاب سے ہاتھ دھو سکتا ہے۔ تو کیا آیا اس صورت اور اس سچویشن کے اندر وہ دونوں، یعنی وہ لڑکا اور لڑکی آپس میں نکاح کر لیں اور اللہ کو گواہ بنا لیں، کیونکہ دلوں کے حالات تو صرف اللہ جانتا ہے، تو کیا اس سچویشن میں نکاح ہو جائے گا؟ اور ایک اور بہن نے مجھ سے اسی سے ریلیٹڈ ملتا جلتا ایک سوال کیا تھا کہ کیا اگر کوئی آدمی نکاح کے لیے کسی کو پیغام بھیجے اور وہاں سے ہاں ہو جائے، باقاعدہ محفل منعقد نہ ہو، تو کیا نکاح ہو جاتا ہے اور وہ میاں بیوی کی صورت میں رہ سکتے ہیں؟ تو میں ان تمام باتوں کا جواب آپ کو اس ویڈیو میں عرض کیے دیتا ہوں۔ دیکھیے، یاد رکھیے، مجلس عقد یا مجلس نکاح میں لڑکا اور لڑکی سے 2 شرعی گواہوں کی موجودگی میں باقاعدہ ایجاب و قبول کروایا جانا ضروری ہے۔ لڑکی سے کہا جائے کہ آپ کا نکاح فلاں بن فلاں سے کر دیا گیا، کیا آپ کی طرف سے اجازت ہے؟ وہ اجازت دے دے تو اس کے بعد لڑکے سے کہا جائے کہ فلانا بنت فلاں کو اتنے مہر کے عوض آپ کے نکاح میں دے دیا گیا، کیا آپ نے قبول کیا؟ وہ جواب میں کہے کہ ہاں میں نے قبول کیا، تو نکاح واقع ہو جاتا ہے۔ اس کی کچھ مختصراً تفصیل میں آپ کی خدمت میں عرض کر دوں کہ یاد رکھیے، نکاح ایجاب و قبول کے ذریعے منعقد ہوتا ہے۔ یہ ایجاب و قبول دونوں ماضی کے لفظ ہوتے ہیں، یعنی ایسا لفظ جس سے یہ سمجھا جائے کہ نکاح ہو چکا ہے، جیسے کسی نے گواہوں کی موجودگی میں کہا کہ میں نے اپنی لڑکی کا نکاح تمہارے ساتھ کر دیا، اور اس نے جواب میں کہا کہ میں نے قبول کیا، یا دونوں میں سے ایک لفظ ماضی کا ہو، جیسے کسی نے کہا کہ اپنی فلانی لڑکی کا نکاح میرے ساتھ کر دو، تو دوسرے نے جواب میں کہا کہ میں نے کر دیا، تو تب بھی نکاح ہو گیا۔ اب اس میں جو گواہوں کا مسئلہ ہے وہ سن لیجئے۔ نکاح منعقد ہونے کے لیے یہ بھی ضروری ہے کہ کم سے کم 2 مردوں کی موجودگی میں نکاح کیا جائے۔ اگر 2 مرد میسر نہ ہوں تو 1 مرد اور 2 عورتیں موجود ہوں تو نکاح کی گواہی مکمل ہو جاتی ہے اور نکاح ادا ہو جائے گا۔
اور ان کی شرط یہ ہے کہ وہ تمام گواہ ایک ہی مجلس میں ایک ہی جگہ پر موجود ہوں، دونوں کے ایجاب و قبول کو اپنے کانوں سے بیک وقت سنیں، نکاح کے معاملہ کو دیکھیں اور ان کو معلوم ہو کہ یہ ایجاب و قبول کرنے والے آپس میں نکاح کر رہے ہیں، کوئی ہنسی مذاق نہیں کر رہے۔ اسی وجہ سے ان باتوں پہ غور کیجئے تو کچھ علماء کرام فون پر ہونے والے نکاح کی اجازت نہیں دیتے، کیونکہ وہ ایک جگہ پر گواہ موجود نہیں ہوتے، لڑکا کئی کلومیٹر دور ہوتا ہے، لڑکی دوسری طرف بہت دور ہوتی ہے، اور ایک جگہ پر نہ ہونے کی وجہ سے گواہی صحیح ثابت نہیں ہوتی۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ لڑکی اگر مجلس عقد میں موجود نہ ہو، جیسا کہ آج کل عموماً ہوتا ہے، بلکہ گھر میں ہوتی ہے، تو ایسی صورت میں لڑکی سے اس کے والد، چچا، ماموں یا کوئی محرم رشتہ دار اجازت لیتے ہیں۔ یہ بھی بہت غلط رسم اور رواج چل چکی ہے کہ اس کا بہنوئی یعنی لڑکی کا بہنوئی، اس کا کزن یا اس کا کوئی نامحرم اس سے جا کر اجازت لیتا ہے۔ یہ بہت غلط بات ہے۔ اس سے اجازت لینے کے لیے انتہائی قریبی رشتہ دار یعنی محرم، چچا، ماموں، والد، بھائی، دادا، ان میں سے کوئی ہونا چاہیے۔ غیر محرم جیسے کزن، بہنوئی، نندوئی، ایسے لوگ نہیں ہونے چاہیے۔ پھر مجلس عقد میں نکاح پڑھانے والے کو وہ اجازت، تو اسے عربی اصطلاح میں یا مذہبی اصطلاح میں توکیل کہا جاتا ہے، وہ منتقل کی جاتی ہے۔ لڑکی سے اجازت طلب کرتے وقت دو گواہوں کا موجود ہونا مستحب ہے، ضروری نہیں۔ البتہ نکاح پڑھاتے وقت دو گواہوں کی موجودگی ضروری ہے جو ایجاب و قبول کے الفاظ کو سنیں اور سمجھیں، تاکہ پتہ چل سکے کہ کس کی بیٹی کا نکاح کس کے بیٹے کے ساتھ ہوا ہے، کون کس کے ساتھ منسلک ہوا ہے اور کتنے مہر کے عوض ہوا ہے۔ امید ہے میری ان تمام بہنوں کو جنہوں نے مجھے یہ ریکویسٹ کی تھی، یہ ویڈیو ضرور پسند آئے گی، اور اس کو غور کیجئے، اس میں بہت ساری باتیں ہیں ہمارے سمجھنے کی۔ شادی کے بعد اگر کوئی اس طرح میسج کر کے نکاح کرے اور قبول ایجاب ہو جائے تو کیا اگر ایسے نکاح ہو جاتا تو میرے بھائیوں زندگی میں بہت سارے مسائل کھڑے ہو جائیں گے۔ اس چیز کا کوئی ثبوت نہیں ہے۔ کل اگر کوئی بچہ پیدا ہو جاتا ہے تو وہ آدمی جس نکاح کا گواہ ہی سرے سے موجود نہیں، وہ کل آنے والے وقت پر اس بچے کے حقوق کیسے ادا کرے گا؟ کیا وہ اپنی وراثت میں سے، اپنی مال میں سے کیا اسے وہ کوئی چیز دے گا؟ وہ تو ان چیزوں پہ اڑ کے کھڑا ہو جائے گا کہ نہیں، میں تو اس بچے کو ہی قبول نہیں کرتا۔ تو اسی لیے شریعت محمدیہ میں جو یہ قاعدے اور قوانین نکاح کے لیے ہیں کہ علل اعلان ہو، محفل عام ہو، مسجد ہو تو بہت اچھی بات ہے، نہیں تو زیادہ سے زیادہ لوگوں کو معلوم پڑ جائے کہ فلاں شخص کی بیٹی فلاں شخص کے ساتھ بیاہ دی گئی ہے، تو بھائی میرے اس کے اندر اللہ وحدہ لا شریک نے بہت ساری آسانیاں، بہت ساری نشانیاں ہمارے لیے رکھ چھوڑی ہیں، لیکن ہمیں ان باتوں کو سمجھنا چاہیے، ان پر اعتراض نہیں کرنا چاہیے۔ یہ شرعی اصول ہیں، میری اور آپ کی عقل میں ہو سکتا ہے نہ آتے ہوں، لیکن اللہ وحدہ لا شریک نے جو شرعی قوانین ترتیب دیے ہیں ان میں بہت بڑی حکمتیں چھپی ہوئی ہیں۔ زندگی کے اندر خرابیاں تبھی پیدا ہوتی ہیں جب ہم شریعت سے ہٹ کر کوئی عمل کرتے ہیں، تو اس کے ری ایکشن کے طور پر کہیں نہ کہیں جا کر زندگی کی گاڑی پٹڑی سے اترتی ہے اور نقصان ہوتا ہے۔ اس لیے شادی سے پہلے میں بہت دفعہ عرض کر چکا ہوں کہ میں اپنے بچوں سے، اپنے بہن بھائیوں سے یہ ریکویسٹ کرتا ہوں کہ جہاں تک ممکن ہو سکے آپس میں گفتگو نہ کریں، کیونکہ یہ گفتگو کرنا بھی نامحرم ہونے کی وجہ سے حرام ہے۔
حرام ہے یہ گفتگو بھی۔ اور پھر اس گفتگو کے آنے والی زندگی کے اندر بہت سارے نقصانات ہوتے ہیں۔ میرے بہت سارے بہن بھائی کہتے ہیں کہ جب ہمارا نکاح ہی اس سے ہونا ہے تو اس میں حرج کیا ہے؟ جی بھائی، میرے شریعت نے ایک دفعہ دیکھنے کا حق تو دیا ہے، لیکن بات کرنے کا، مستقل گفتگو کرنے کا حق نہیں دیا، کیونکہ اس کے اندر بہت ساری قباحتیں ہیں۔ جب دو ملنے والے، دو بات کرنے والے بات کرتے ہیں، تیسرا شیطان شامل ہوتا ہے۔ کب گھی آگ کے پاس پڑا ہوا پگھل جائے اور اس کا کیا نتیجہ آئے ہم لوگ نہیں جانتے۔ میں آپ کے سامنے بے شمار ایسی مثالیں رکھ سکتا ہوں کہ جہاں پر اس چھوٹی سی لغزش کا نتیجہ بچیوں کو بعد میں ناجائز بچوں کی صورت میں دیکھنا پڑا۔ لہٰذا میری دست بستہ ریکویسٹ ہے کہ خدا را نکاح کو مت چھپائیے، نکاح کو کھیل ہنسی مذاق مت بنائیے، نکاح کو شرعی حدود اور قیود کے ساتھ کیجیے تاکہ آنے والے وقت پر آپ کے پاس ثبوت، نکاح کا ثبوت، گواہوں کا ثبوت اور ہر طرح کا ثبوت ہو، تاکہ آنے والے وقت کے اوپر بچے کا نسب داغدار نہ ہو اور بیوی بھی، عورت بھی باعزت اور باعصمت زندگی گزار سکے۔ میں دعا گو ہوں کہ اللہ تعالی ہمیں ان باتوں کو سمجھنے کی اور ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ والسلام۔